بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بہت سی شادیوں میں کھانا بنایا تھا، لیکن یہ شادی سب سے انوکھی تھی۔ اتنے خوبصورت ملبوسات پہنے لڑکیاں ایسے گھوم رہی تھیں جیسے وہ کہیں کی شہزادیاں ہوں، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی بے انتہا کی حسین تھی اور میں ایک دیگ بنانے والا عام سا لڑکا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر میں جلدی جلدی اپنا کام کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا سامنے کھڑی حسین لڑکی اپنی دوست سہیلیوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ان کا اشارہ میری طرف ہی تھا، جیسے وہ میرے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ پھر میں حیران رہ گیا جب انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، آپ نے بہت لذیذ کھانا بنایا ہے، آپ تعریف کے مستحق ہیں۔ میں ان کی بات پر کچھ شرمندہ سا ہو گیا، پھر سر جھکا کر کہنے لگا، میڈم، میرا تو روز کا یہی کام ہے۔ ہمارے گاؤں کی شادیوں میں میرا باپ کھانا بناتا ہے اور اس کے بعد میں نے اس پیشے کو اپنا لیا ہے۔ وہ بڑے غور سے میری باتیں سن رہی تھی۔ تبھی وہ خوبصورت حسینہ سامنے کھڑی لڑکی کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگی۔ مجھے اس کی نظروں سے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر میں جلدی جلدی اپنا کام کرنے لگا، کیونکہ شادی میں آئے سارے مہمان جمع ہو گئے تھے۔ آج ابا نے اتنی دور مجھے بھیج دیا تھا، حالانکہ میرا تجربہ ابا سے کم تھا۔ ابا مجھ سے بھی زیادہ لذیذ کھانا بناتے تھے، لیکن آج ان کی طبیعت خراب تھی۔ میرا نام عامر ہے۔ میرا تعلق گاؤں کے ایک چھوٹے سے غریب گھرانے سے تھا۔ میٹرک تک میں نے تعلیم حاصل کر لی تھی۔ میرا خواب تھا کہ میں شہر جا کر اپنے دوست کی طرح خوب کماؤں، کسی فیکٹری میں کام کروں، لیکن ہمارا آبائی پیشہ تھا کہ ہم نائی تھے۔ گاؤں کی شادیوں میں جا کر کھانا وغیرہ بنانا ہمارے پورے خاندان کا پیشہ تھا، اور مجھے اپنے پیشے سے سخت نفرت تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں شہر جا کر کسی اچھی جگہ پر کام ڈھونڈوں اور اس روزگار کو چھوڑ دوں، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ابا نے میٹرک کرتے ہی مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگے کہ کل کو تو نے یہی کام سنبھالنا ہے، اس لیے خاص سے کھانا بنانا سیکھ لے۔ میں جتنا اس کام سے بھاگتا تھا، ابا اتنا ہی مجھے وہ کام کرنے پر مجبور کرتے۔ پر میں نے ابا کے ساتھ شادیوں پر جانا شروع کر دیا۔ ابا دیگیں چڑھاتے اور میں مسالے ڈال کر کھانا تیار کرتا۔ جب میں بے دلی سے کھانا بناتا تو وہ انتہائی بد ذائقہ بنتا تھا۔ اس بات پر ابا گھبرا جاتے اور کہتے کہ کام پر توجہ دو، ورنہ پھر لوگ ہمیں شادیوں پر نہیں بلائیں گے اور کام نہیں ملے گا تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ گاؤں میں لوگ ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، کیونکہ ہم ذات کے نائی تھے۔ اس لیے لوگوں کا خیال تھا کہ ہم بس لوگوں کی شادیوں میں کھانا بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ہی تو میرے اندر شدید احساس کمتری پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے ہمارے اور اپنے درمیان ایک معیار پیدا کر لیا تھا اور ہمیں گرا ہوا سمجھتے تھے۔ اس بات نے مجھے اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تبھی میں ابا سے کہتا کہ ہمیں شہر جا کر رہنا چاہیے، وہاں کو عزت دار پیشہ اپنانا چاہیے۔ ابا کہتے کہ یہ بھی تو عزت دار پیشہ ہے، اس میں کیا قباحت ہے، لوگوں کو جو سوچنا ہے سوچنے دو، لیکن ہم اپنے پیشے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور کھانا بنا کر کھلانا تو ویسے بھی سنت رسول ہے۔ اگر ہم بغیر کسی لالچ کے شادیوں میں جا کر کھانا بناتے ہیں اور کسی کو خوش کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ نے ہمیں ثواب عطا کیا ہے۔ لوگ خوش ہو کر ہمیں جو بھی معاوضہ دیتے ہیں ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ ابا مجھے انہی باتوں سے قائل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن پھر بھی مجھے اس کام سے بہت نفرت تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں ابا کے رنگ میں ڈھلنے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ اب ان کی عمر نہیں کام کرنے کی، وہ اکثر بیمار رہنے لگے تھے، اب میں اکیلا ہی شادیوں کا کام کرنے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے مسالوں کو پرکھنا شروع کر دیا، کتنی دیر میں کتنا مسالہ ڈالنا ہے، کتنا نمک رکھنا ہے، یا پھر کتنے مقدار میں گوشت کو گلانا ہے۔ یہ سب میں نے ابا سے سیکھ لیا تھا۔ اب میں گاؤں میں ایک اچھا کھانا بنانے والا نائی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ سب مجھے اپنی شادیوں میں بلاتے تو کہتے کہ جیسے اس کا باپ ذائقے دار کھانا بناتا تھا، ایسے ہی یہ بھی بہت اچھا کھانا بناتا ہے۔ میں اس تعریف پر مسکرا دیتا، لیکن دل سے سخت ناخوش تھا۔ لیکن ایک دن اپنے دوست کی بات پر حیران رہ گیا جب وہ کہنے لگا،
تو جانتا ہے تیرے اس پیشے کی شہر میں کتنی مانگ ہے؟ شہر میں بڑے بڑے ہوٹل ہیں جو ذائقے دار کھانے بناتے ہیں اور روز کے لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ آج کل اس پیشے کی بہت عزت ہے۔ اس کی بات نے میرے اندر خوشی پیدا کر دی تھی۔ اب میں رات کو بستر پر لیٹا تو میری آنکھوں میں خواب سجنے لگے۔ میں خود کو ایک بہت بڑے ہوٹل کا مالک سمجھ رہا تھا، جہاں پر میں اپنی مرضی کا کھانا بنواتا اور لوگوں کے آگے رکھتا تو لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے۔ یوں میرا ہوٹل بہت خوب ترقی کرتا اور پھر ہمارے گھر کے حالات بدل جاتے۔ مجھ سے چھوٹی میری 4 بہنیں تھیں جن کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر تھیں۔ میں جانتا تھا کہ جب یہ چاروں جوان ہو جائیں گی تو انہیں رخصت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ابا کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک رات ایک آدمی آیا تھا جو عجیب سے حلیے کا نظر آ رہا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو میں نے ہی دروازہ کھولا۔ اس کے صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگا، میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کھانا پکوانا ہے، لیکن کھانا بہت ذائقے دار ہونا چاہیے۔ ابا نے اس کی پوری بات سنی، پھر اس آدمی سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے، میرا بیٹا آپ کے بیٹے کی شادی میں کھانا بنا دے گا۔ میں اس بات پر گھبرا گیا اور ابا سے کہنے لگا، ابا آپ کا مجھ پر زیادہ تجربہ ہے اور یہ آدمی نہ جانے کیوں مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو ابا کہنے لگے، ایسا کچھ نہیں ہوگا بیٹا، میرے ساتھ رہ کر تم بھی بہت اچھا کھانا بنانے لگے ہو، تم کل رات اس کے ساتھ چلے جانا کیونکہ کل رات کی شادی ہے۔ اب میں وہاں جاتے ہوئے بہت گھبرا رہا تھا کیونکہ اجنبی جگہ تھی، نہ جانے کیسا کھانا بنتا، لیکن پھر بھی میں دل جمی سے وہاں جا کر کھانا بنانے لگا۔ شادی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بہت بڑی حویلی ہو، اس میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ موجود تھے۔ اور پھر مجھے ایک لڑکی نظر آئی جس کی نظریں مسلسل مجھ پر جمی تھیں۔ حالانکہ میں تو ایک عام سی شکل و صورت کا مالک نوجوان تھا، میں نے کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی بہت حسین تھی۔ اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی آ گئیں اور وہ تینوں مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ یوں ایک اچھا وقت گزار کر میں گھر واپس آ گیا تھا، لیکن جاتے وقت اس آدمی نے مجھے اچھی خاصی موٹی رقم دی تھی۔ میں حیران رہ گیا چونکہ لوگ ہمیں معمولی معاوضہ دیتے تھے، ایک دیگ پکانے کا 200 روپیہ یا 300 روپیہ، لیکن اس آدمی نے جو مجھے معاوضہ دیا تھا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ میں ابا سے کہنے لگا، عجیب شادی تھی، سب اپنے آپ میں مگن تھے، لوگوں نے اتنے خوبصورت لباس پہن رکھے تھے اور وہاں کی عورتوں نے بھاری سونے کے زیورات، چاندی کی چوڑیاں اور نہ جانے کتنے تولے کے گہنے پہنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ تو بہت امیر لگ رہے تھے ابا۔ ابا کہنے لگے، بس اس مالک کی شان ہے، کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے تو کسی کو کم، لیکن ہر حال میں انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ ابا کا پڑھایا ہوا سبق میں نے اپنے ذہن میں بسا لیا تھا۔ پھر اس رات میں ایک دوسرے گاؤں میں شادی میں جا کر کھانا بنا کر لوٹ رہا تھا۔ مجھے شادی کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی تھی، رات کا 1 بج رہا تھا جب ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا۔ شاید یہ ایک ویران جگہ ہے، اس لیے اس کی خاموشی میرے اندر خوف پیدا کر رہی تھی۔ اب میں تیز تیز قدموں سے چلنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی سے اپنے گاؤں پہنچ جاؤں۔ ابھی تھوڑی آگے ہی گیا تھا کہ اچانک سے کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ یہ تو وہی خوبصورت لڑکی تھی، نیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چاند کی طرح چمکتی ہوئی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ جگمگا رہا تھا۔ میں بے ساختہ اسے دیکھنے گیا۔ اب وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے پاس آ رہی تھی۔ اتنی رات کو اس کا میرے پاس آنا بہت حیران کن تھا۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیسے ہو عامر؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا کیونکہ میں نے کبھی اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی،
कई दिन से तुमसे मिलने का सोच रही थी, लेकिन देखो आज मौका मिल गया। क्या तुम मुझसे बातें कर सकते हो? उसने तो गोया मुझे पहली ही नज़र में घायल कर दिया था। इसलिए वो कहने लगी कि मेरे साथ उस नहर किनारे चलो जो यहाँ से थोड़ी दूर वाक़ है। मैं उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार था। यूँ अपना सामान एक दरख्त के नीचे रखा, उसके साथ उसी नहर के पास आ गया। अब वो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। मैं उसकी नज़रों से बहुत घबरा रहा था। उसकी मुलाकात का मतलब मुझे समझ नहीं आया था। वो सर झुकाकर कहने लगी, उस दिन तुम्हें शादी में देखा, तब से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। जब ही तो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आई हूँ। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया था। दरहकीकत बात तो ये थी कि मुझे भी ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी, और ऐसी लड़की तो शायद मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो इतनी दूर गांव से मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसका गांव तो अच्छे खासे फासले पर बना हुआ था। उसकी अगली बात ने मेरे होश उड़ा लिए थे जब वो कहने लगी, 1 महीने के बाद मेरी शादी है, लेकिन मैं उस शादी से खुश नहीं, क्योंकि मुझे वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे जैसे किसी सादा से लड़के से शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं उदास हो गया। 1 महीने बाद उसकी शादी थी। इसका मतलब था कि मेरी और उसकी मुलाकात आर्जी थी। अभी मैं उससे बातें कर ही रहा था कि अचानक से मुझे 2 और लड़कियों के हंसने की आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ और भी कोई मौजूद हो। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। वो लड़की मुझे यूं डरते देखकर कहने लगी, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों घबरा रहे हैं? मैं उससे कहने लगा कि मुझे यहाँ और भी लड़कियों की आवाज़ें आ रही हैं। क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है? तब अचानक दरख्त के पीछे से निकलकर 2 लड़कियाँ सामने आई थीं। ये तो वही उसकी सहेलियाँ थीं। फिर वो उस लड़की को मुखातिब करते हुए कहने लगी, ज़रका, तुम इससे मिलने पहुँच गई? वहाँ तुम्हारे बाबा पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो दोनों लड़कियाँ गुस्से से मुझे देख रही थी। मैं उनके गुस्से से घबरा गया कि कहीं वो दोनों मुझ पर कोई इल्ज़ाम न लगा दें। लेकिन ज़रका उनसे कहने लगी, मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई थी ना कि मैं इस लड़की को पसंद करती हूँ, इसीलिए इससे मिलने चली आई थी। तो वो दोनों लड़कियाँ मुझसे कहने लगी, क्या तुम सच में ही इससे शादी करोगे? मैंने सर झुका लिया। फिर कहने लगा, इसके माँ बाप ने इसका रिश्ता तय कर दिया है, ऐसे में मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर उनके चेहरे पर इत्मीनान नज़र आने लगा। अब वो दोनों उसके दाएं बाएं आकर खड़ी हो गई और उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर करने लगी। लेकिन ज़रका बार बार पलटकर मुझे देख रही थी। मुझे उसका मायूस चेहरा बहुत परेशान कर रहा था। फिर मैं घर लौट आया, लेकिन ना जाने क्यों बिल्कुल भी खुश नहीं था। जो शादी में देके बनाई थी, उनके पैसे मैंने अब्बा को थमाए और ख़ुद चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। बार बार उसका खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। वो आधी रात को मेरा इंतज़ार कर रही थी। इस बात ने मुझे बहुत खुशी दी थी। लेकिन जब उसने कहा कि उसकी शादी होने वाली है, इस बात ने मुझे काफ़ी मायूस कर दिया था। एक दिन अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उनकी टांगें दबा रहा था। अब्बा मुझसे बातें भी कर रहे थे जब उन्होंने मुझे एक अजीब बात बताई और कहने लगे, तुझे मालूम है, जब मैं जवान था खूब दिल लगाकर काम करता था और तवज्जो से काम करने की वजह से मेरे हाथ में जायका भी बहुत ज़्यादा था। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, एक बार मुझे शादी के खाने का आर्डर आया और वहाँ मैंने 20 देगे बनाई थी और तुम्हारे दादा भी उस वक्त बीमार थे, लेकिन हमें पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैं किसी सूरत आर्डर को कैंसिल नहीं करना चाहता था। और उस आदमी का कहना था कि अगले ही दिन 3 लड़कियों की शादी है और हमें हर हाल में ये सारा खाना वक्त पर चाहिए। मैंने हामी भर ली थी। दूसरी रात में उस जगह पर पहुंच गया। खूब दिल लगाकर काम करता रहा। ढेर सारा गोश्त, चावल, न जाने क्या क्या बनाया, लेकिन मैंने सिर्फ 4-5 घंटों में ही सारा खाना तैयार कर लिया था। थोड़ी देर बाद वो आदमी आया जिसकी बेटियों की शादी थी। मैं एक कोने में खड़ा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और एक खूबसूरत सोने की अंगूठी मेरे हाथ में थमाई थी।
میں اس انگوٹھی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ ہمیشہ مجھے پیسوں کی صورت میں ہی کام کا معاوضہ ملتا تھا۔ تو وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہمارا ایک خاص تحفہ ہے تمہارے لیے، اور تمہارا معاوضہ۔ اس نے جیب سے پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس نے مجھے یہ سونے کی انگوٹھی کیوں دی تھی۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی، جب وہ کہنے لگا، دراصل آج سے تم نے جس شادی کا کھانا بنایا ہے وہ کوئی عام شادی نہیں، بلکہ وہ ایک شہنشاہ جنات کی بیٹی کی شادی ہے۔ تبھی ہم نے تمہیں خوش ہو کر یہ خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میرا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، ہم نیک جنات ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن ہم نے تمہارے بہت چرچے سنے تھے کہ تم بہت ذائقے دار کھانا بناتے ہو۔ تبھی میری بیٹی نے فرمائش کی تھی کہ میں اپنی شادی کا کھانا کسی انسان سے پکواؤں گی جو بہت ذائقے دار کھانا بناتا ہو۔ تبھی رات کے اندھیرے میں نے اپنے قبیلے کے ایک جنات کو بھیج کر شادی کا یہ آرڈر دیا تھا۔ اب تو مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ میں دم سادھے اس کی بات سن رہا تھا۔ پھر اس نے سونے کی خوبصورت قیمتی انگوٹھی لے کر میں اپنے گھر آ گیا۔ تم سارے بہن بھائی اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ جب گھر آ کر مجھے 2 دن تک بخار کی کیفیت رہی، تبھی تمہاری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے اسے پوری بات بتائی کہ پہلے تو انسانوں کی شادیوں میں کھانے بنانے کے آرڈر ملتے تھے، لیکن اب جنات بھی مجھ سے کھانا بنوانے لگے ہیں۔ تمہاری اماں یہ بات سن کر ہنسنے لگی، کہنے لگی، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ لیکن جب میں نے جیب سے وہی سونے کی انگوٹھی نکال کر دکھائی تو تمہاری ماں کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس انگوٹھی سے ہم نے تھوڑی سی زمین خرید لی جو تمہارے جوان ہونے تک بہت کام آئی، لیکن وہ شادی میں آج تک بھول نہیں پایا۔ ابا کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں ان کی باتیں دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جس طرح امید نظر آتی تھی حالات بدلنے کی، میں ان کی امید کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ابا کو کیسے بتاتا کہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں شہر جا کر ایک بہت بڑا ہوٹل بناؤں۔ چاہتا ہوں ایسے ہی گھر کے حالات بدلیں۔ اگر زندگی بھر یہی نائی کا پیشہ اپنائے رکھا تو کبھی بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکیں گے۔ لوگ معمولی سے معاوضے پر ہم سے ڈھیر سینکڑوں لوگوں کا کھانا بنوا لیتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اماں کو دونوں چھوٹی بہنوں کی فکر تھی، کیونکہ اب وہ جوان ہو چکی تھی، اب ان کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ گاؤں میں سب لوگ ہماری ذات کو کمی کمین کہتے تھے، ایسے میں ان کے لیے کوئی معمولی رشتہ ہی آئے گا۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ جیسے اماں ابا نے غربت بھری زندگی گزاری ہے، ایسے ہی وہ بھی کسی کچے گھر میں اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ اچھی زندگی گزارنے کا خواب تو سبھی کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ اب جب میں شادیوں کا کھانا بنا کر گھر لوٹ رہا ہوتا تو ایسے لگتا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہو۔ جب میں پلٹ کر دیکھتا تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میرے ساتھ مسلسل پیش آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ذکر کسی کے سامنے بھی نہیں کیا تھا۔ جو بھی کوئی میری بات سنتا تو وہ یقیناً میرا مذاق اڑاتا، اس لیے میں یہ بات اپنے دل میں چھپا لی تھی۔ لیکن ایک دن تو ایسا ہوا جس نے میرے ہوش اڑا لیے تھے۔ اس رات کسی دوسرے گاؤں میں شادی تھی اور مجھے 3 دیگوں کا آرڈر ملا۔ میں نے فٹافٹ سے کھانا بنایا اور سوچا کہ جلدی گھر چلا جاؤں گا، کیونکہ رات کو آنا جانا بہت دشوار لگتا تھا۔ اب میں نے جلدی اپنے گاؤں کی طرف جانا شروع کر دیا، کیونکہ ہمارے آس پاس کوئی سواری تو تھی نہیں، پیدل ہی گاؤں سے دوسرے گاؤں آتے جاتے تھے۔ لیکن بیچ کا راستہ بہت ہی خوفناک تھا، جہاں ایک بھیانک جنگل تھا، اور اس جنگل کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ رات کو اس میں جنات اور دوسری مخلوق گھومتی پھرتی ہیں، اور ساتھ ہی خوفناک جانور بھی گاؤں کے لوگوں نے اس جنگل میں دیکھے تھے، خطرناک سانپ وغیرہ جو انسان کو کاٹ لیں تو شاید وہ زندہ بھی نہ بچے۔ اب میں جلدی اپنا بچاؤ کرتا ہوا گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، جب مجھے دور ایک درخت کے پیچھے کوئی دلہن بھاگتی ہوئی دکھائی دی جو لال جوڑے میں ملبوس تھی۔
اس کی پائل کی تیز چھن چھن اور بھاری زیورات کی چمک مجھے رات کے اندھیرے میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آ رہی تھی۔ کہیں یہ کسی شادی سے تو بھاگ کر نہیں آئی؟ اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوں گے، تبھی تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے اس ویران جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ کہیں یہ وہی دلہن تو نہیں جس کی شادی کا کھانا میں بنا کر آ رہا تھا؟ کہ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچی تو اس کے بھاری زیورات اور اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی لڑکی تھی زرقا جو مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکی تھی، لیکن آج وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، میں تمہاری خاطر شادی چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں گھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ آس پاس دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ وہ اپنی شادی کیوں چھوڑ کر آئی ہے۔ اس نے بہت غلط کیا۔ اس کے گھر والوں پر کیا گزرے گی جب وہ اسے غیر موجود دیکھیں گے؟ لیکن وہ اس بات سے صاف انکاری تھی اور کہنے لگی، میں اب اپنے گھر واپس ہرگز نہیں جاؤں گی، بلکہ تمہارے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں گی۔ لیکن میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینا ٹھیک نہیں، اور تم نے اپنی شادی سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر والے تمہاری جان کے دشمن بن جائیں، کیونکہ ایسے کئی واقعے ہمارے گاؤں میں ہو چکے تھے۔ اکثر لڑکیوں کو اس بات پر جان سے مار دیا جاتا کہ شادی والے دن وہ گھر سے بھاگ گئی تھی یا پھر اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ لڑکی تو مسلسل ایک ہی بات کیے جا رہی تھی کہ میں تم سے ہی شادی کروں گی اور اپنی شادی میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گی۔ لیکن میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اپنے باپ کی امیدوں پر پانی مت پھرو، ان کی عزت کا سوال ہے۔ اگر سارے مہمانوں کے سامنے ان کی بے عزتی ہو گئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ زندگی بھر تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اب وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ اس نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا، نہ جانے کتنے خواب سے جائیں گے تمہاری شادی کے، اور تم ان سب خوابوں کو توڑ کر یہاں پر آ گئی ہو میرے پاس، جبکہ میں تو ایک غریب نوجوان ہوں، تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب وہ قدرے مایوس نظر آ رہی تھی، کیونکہ میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا یا اس کے ساتھ گھر بساؤں گا۔ پھر میں بڑے پیار اور نرمی سے اسے کہنے لگا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ اب میں اسے اس کے گاؤں لے کر جا رہا تھا، جہاں پر ایک بار پہلے بھی میں شادی پر کھانا بنانے گیا تھا۔ تھوڑی دور پیدل چلنے کے بعد ہی اس کا گاؤں آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا شادی والا گھر خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، یقیناً بارات آ چکی تھی۔ ایسے میں اگر دلہن غائب ہوتی تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ اب میں اسے اس کے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا، لیکن سامنے ہی ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا جو خوفناک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ دونوں لڑکیاں بھی نظر آئیں جو ہر وقت اس لڑکی کے ساتھ رہتی تھیں۔ پھر وہ اس لڑکی زرقا کے قریب آ کر کہنے لگی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ شکر ہے کہ بابا جان کی عزت بچ گئی، ورنہ آج تو تم اس عزت کو برباد کرنے پر تلی تھی۔ وہ دونوں اسے گھور رہی تھیں، جبکہ میں اس آدمی سے کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی کو واپس لے آیا ہوں، کیونکہ یہ بھاگ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ لیکن شاید کسی باپ کی عزت کو روننے کا حق کسی بیٹی کو نہیں ہوتا۔ اب میں پلٹ کر آنے ہی والا تھا جب اس آدمی کی بھاری آواز سن کر رک گیا۔ رک جاؤ نوجوان، تم نے ایک نیک کام کیا ہے، اس لیے تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ پھر وہ آدمی میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، آج تم نے میری عزت قبیلے کے سامنے بچا لی۔ اگر میری بیٹی غائب ہوتی تو شاید دوسرے قبیلے کے جنات مجھے معاف نہ کرتے۔ میں یہاں کا سردار ہوں اور وہ مجھے قید میں ڈال دیتے۔ میں ان کی کوئی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ میری حیرانی پر وہ آدمی کہنے لگا، تم ٹھیک سن رہے ہو، میری بیٹی ایک جن زادی ہے اور میں ایک جن زاد۔ دراصل اسے شروع سے ہی کسی آدم زاد سے شادی کرنے کا شوق تھا، لیکن میں نے اس کی شادی ایک دوسرے قبیلے کے جن زاد سے طے کر دی، کیونکہ وہ دوسرے قبیلے کا سردار ہے۔ وہ میری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، لیکن یہ مسلسل اس سے شادی کرنے سے انکاری تھی۔ میں نہیں جانتا تھا
کہ آج میری عزت کو یوں کرچی کرچی کر کے گھر سے بھاگ جائے گی۔ وہ تو شکر ہے کہ تم اس کو وقت پر لے آئے، کیونکہ اگر ان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا تو وہ مجھے دوسری بیٹیوں سمیت قید میں ڈال دیتے، کیونکہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور یہ سب سے بڑی بیٹی ہے۔ تمہارا مجھ پر احسان ہے کہ تم اسے واپس لے کر آئے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا تھا۔ شکر تھا کہ میں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا۔ اگر میں اپنے بارے میں سوچتا تو اس جنات سردار کی عزت داؤ پر لگ جاتی۔ اب وہ مجھے خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے شادی میں شرکت کرنے کی درخواست کر رہا تھا، لیکن میں اس سے کہنے لگا کہ بہت رات ہو گئی ہے اور میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ اب میں اداس چہرہ لیے واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ کئی دن تک یہ بات میرے حواسوں پر سوار رہی کہ وہ لڑکی میرے پاس آئی تھی دلہن بن کر، شاید میں اس سے شادی کر لیتا، لیکن یہ حقیقت بہت خوفناک تھی کہ وہ ایک جن زادی تھی، لیکن وہ کس قدر خوبصورت تھی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ ابا جیسا واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ گیا تھا، کہ میں کسی انسانوں کی شادی میں نہیں بلکہ جنات کی شادی میں کھانا بنانے گیا تھا۔ کئی دن تک یہ بات میرے دل میں موجود رہی تھی۔ تبھی میرا شہر میں رہنے والا دوست میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ کب تک گاؤں کی شادیوں میں نائی کا کام کرتے رہو گے؟ جا کر شہر میں کیوں نہیں اپنی قسمت آزماتے؟ ہو سکتا ہے تمہاری قسمت کھل جائے، کسی بڑے ہوٹل میں تمہیں کام کرنے کا موقع مل جائے۔ جب یہ بات میں نے ابا سے کہی تو وہ کہنے لگے، بیٹا نہ جانے کتنا وقت لگے شہر جا کر کام ڈھونڈنے میں، ایسے میں گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس بات نے مجھے مایوس کر دیا تھا۔ تو میرا دوست ابا کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ ہوٹل پر کھانا بنانے والوں کو ضرورت پڑتی ہے، اسے جلد ہی کام مل جائے گا، ایک بار اسے اپنی قسمت آزمانے دو۔ اس کی بات مان کر ابا نے مجھے شہر جانے کی اجازت دے دی۔ اب میں شہر آتے ہوئے بہت گھبرا رہا تھا، کیونکہ کہاں میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا سیدھا سادھا نوجوان، اور کہاں شہر میں بسنے والے چالاک اور مکار لوگ۔ جہاں پر بھی کام مانگنے جاتا تو لوگ میری سادگی کا مذاق اڑاتے۔ پھر مجھے ایک چھوٹے سے ہوٹل پر کام مل گیا سالن بنانے کا۔ جب میں نے پہلی بار سالن بنایا تو سب نے بہت تعریف کی۔ یوں معمولی سی تنخواہ پر مجھے اس ہوٹل پر کام کرنے کا موقع مل گیا۔ جب ساتھ میں کام کرنے والے ایک آدمی سے میں اپنے دل کی بات کرنے لگا اور اسے کہنے لگا کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں ایک ہوٹل بناؤں اور جس پر میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر فروخت کروں، تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، اس کام کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، تمہارے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں، اتنا بڑا ہوٹل کیسے بناؤ گے؟ اس کی بات نے مجھے مایوس کر دیا تھا۔ ایک دن میں اداس بیٹھا تھا جب مجھے اسی جنزادی کی یاد ستائی۔ دل چاہا کہ ایک بار پھر سے اس سے ملاقات کروں، دیکھوں تو صحیح کہ اس کی شادی اس دن ہو گئی تھی یا نہیں، اور وہ شادی کے بعد خوش بھی ہے یا نہیں۔ یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی جنزادی مجھے بھی پسند کر سکتی ہے، حالانکہ میں تو ایک غریب اور سیدھا سادہ نوجوان تھا، کبھی کسی لڑکی کی نظر مجھ پر ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی۔ شہر میں تو آ گیا تھا، لیکن یہاں کے خرچے بہت زیادہ تھے۔ پیٹ تو کسی نہ کسی طرح بھر لیا کرتا، لیکن دوست جس کرائے کے گھر میں رہتا تھا وہاں کا کرایہ بھی مجھے دینا تھا آدھا۔ ظاہر ہے میں فوری طور پر تو وہاں نہیں رہ سکتا تھا، اس بات کی بھی مجھے پریشانی تھی۔ ایک رات میں ہوٹل سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا جب ایک بار پھر سے مجھے اپنے پیچھے لڑکیوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑی 3 لڑکیاں تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی تھی شہنشاہ جنات کی بیٹیاں، لیکن آج یہ میرے پیچھے کیوں آئی تھی؟ میں نے دیکھا وہ لڑکی جو مجھے پسند کرتی تھی، جو ایک جن زادی تھی، اس نے خوب بھاری زیورات پہن رکھے تھے۔ تبھی وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑا۔ کیا یہ زبردستی مجھے اپنے قبیلے میں لے جائیں گی؟ لیکن وہاں تو سارے جنات ہیں۔ اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ تبھی وہ جنزادی کہنے لگی، ہمارے بابا تم سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ تم سے بہت خوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا بہت نیک تھا، اور اب میری چھوٹی بہن کی شادی ہے تو وہ اس کی شادی کا کھانا تم سے بنوانا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہو کر ان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اتنی دور میرے پیچھے پیچھے کیسے آ گئیں۔
انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اب اس گاؤں میں نہیں بلکہ اس شہر میں رہتا ہوں؟ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہ جنات ہیں، یعنی کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتی ہیں، یہ ان کے اندر طاقت موجود ہے۔ ابھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر میں بھی ان کی بات مان کر ان کے ساتھ چلا آیا۔ سامنے ہی ایک لمبا چوڑا محل نما گھر تھا جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ شہنشاہ جنات مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، پھر کہنے لگا، کہو جوان، میں نے تمہیں بلوایا ہے۔ دراصل میری دوسری بیٹی کی شادی ہے۔ بڑی والی بیٹی بہت خوش ہے، وہ اپنے قبیلے کی ملکہ بن گئی ہے کیونکہ اس کی شادی ایک سردار سے ہوئی ہے۔ اب دوسری والی بھی ایک بہت بڑے قبیلے میں شادی کرنے جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی کا کھانا تم بناؤ، بدلے میں تمہیں بہت اچھا معاوضہ دوں گا۔ تم جانتے ہی ہوگے کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، اس لیے کھانا بہت اچھا تیار کرنا۔ میں نے ان کی بات پر حامی بھر لی تھی۔ دوسرے دن ہوٹل سے چھٹی لی۔ ہوٹل کا مالک مجھ سے سخت ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک بھی چھٹی نہیں دے سکتا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میری مجبوری ہے تو اس نے میری مجبوری سمجھنے سے صاف انکار کر دیا اور مجھے کام سے ہی نکال دیا۔ اس بات پر میں دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ جب میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ ہوٹل کے مالک نے مجھے کام سے نکال دیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ تم نے چھٹی کیوں مانگی؟ آخر تم ایسے کون سے اہم کام پر جا رہے ہو؟ دیکھو، نئی نوکری ہے اور چھٹی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن میں اسے کیسے بتاتا کہ حقیقت کیا ہے؟ اس شہنشاہ جنات کی بات مان کر میں اس کی بیٹی کی شادی میں کھانا بنانا چاہتا تھا، کیونکہ ایسے لگتا کہ جیسے ابا کو اس شہنشاہ جنات نے خوبصورت قیمتی انگوٹھی دی تھی، ایسے ہی کیا پتہ وہ مجھے بھی کوئی قیمتی تحفہ دے دے جس سے میری قسمت بدل جائے۔ آخر قسمت آزمانے میں حرج ہی کیا تھا؟ یہ بات میں نے اپنے دل میں چھپا لی اور اپنے دوست کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ اسے کہا کہ ٹھیک ہے، جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے وہیں سے رزق عطا کرے گا۔ اگر مجھے کام نہیں ملا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ چھٹی نہ کرو اور ہوٹل پر ہی چلے جاؤ، وہاں جانا اتنا ضروری بھی نہیں۔ لیکن میں نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی کا کھانا میں ہی بناؤں گا۔ پھر اگلی رات میں بجائے اپنے گاؤں جانے کے اس کی بیٹی کی شادی میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ خوبصورت ملبوسات اور بھاری زیورات عورتیں ادھر ادھر پہنے پھر رہی تھیں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ انسان نظر آنے والی یہ عورتیں جن زادیاں تھیں اور یہ سارے جنات، لیکن سب نے بہت عمدہ لباس پہن رکھے تھے۔ ایسا تو شاید انسانوں کی شادیوں میں بھی نہیں ہوتا۔ اب میں ایک طرف آ گیا تھا جو بالکل ویران تھی، لیکن وہاں بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ سارا کھانا میں نے ہی تیار کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد 3-4 آدمی مجھے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ پھر وہ مجھے سرگوشی میں کہنے لگے، ہم جنات ہیں اور مدد کرنے آئے ہیں، کسی بھی کام کی ضرورت ہو تو ہمیں بتاؤ۔ اب میں نے انہیں اپنے کام میں ساتھ لگوا لیا تھا۔ یوں جلدی کھانا تیار کرنے لگا۔ سینکڑوں کے حساب سے وہاں سارے جنات جمع ہو گئے تھے اور میں جلدی دیگیں بنا رہا تھا۔ میرے کھانے کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سارے مہمان کھانا کھانے لگے۔ میں شکر ادا کر رہا تھا کہ وقت پر کھانا تیار ہو گیا، لیکن جب سارے مہمان کھانے کی تعریف کرنے لگے تب شہنشاہ جنات نے مجھے سب کے سامنے بلوایا اور کہنے لگا کہ اس نوجوان نے سارا کھانا تیار کیا ہے، اس کا تعلق جنات سے نہیں بلکہ انسانوں کے قبیلے سے ہے، اور یہ صرف میری بات رکھنے کے لیے ہماری شادی میں آیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر لوگ تالیاں بجا رہے تھے، جبکہ سامنے شہنشاہ جنات کی بیٹی دلہن بنی کھڑی تھی۔ جس قبیلے میں اس کی شادی ہو رہی تھی اس قبیلے کے جنات بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ شہنشاہ جنات کہنے لگا، میری بیٹی کی قسمت کھل گئی کیونکہ وہ اس سے خوش ہو گئے ہیں، اب یہ بھی ملکہ بن جائے گی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے پہلے بھی میری عزت رکھی تھی اور اب بھی۔ شادی کا لذیذ کھانا تیار کر کے تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، اس لیے میرے پاس تمہارے لیے ایک بڑا انعام ہے۔ اب میرا دل دھڑک رہا تھا، نہ جانے شہنشاہ جنات مجھے کیا انعام دینے والا تھا۔ تبھی اس نے ایک پوٹلی میرے ہاتھ میں تھمائی اور سرگوشی میں کہنے لگا،
یہ تمہارا انعام ہے، اسے بہت حفاظت سے اپنے گھر لے جانا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں بھی کئی خواہشیں ہیں، اپنے گھر کے حالات بدلنے کی خاطر، اپنی بہنوں کی شادیاں کسی شہزادی کی طرح کرنے کی۔ اس سے تم اپنی خواہشیں پوری کر سکتے ہو۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جیسے ہی میں پلٹ کر آنے لگا تو اچانک کسی آواز نے مجھے روکا۔ میں نے دیکھا سامنے لال جوڑے میں ملبوس وہی جنزادی کھڑی تھی جو میرے پیچھے پیچھے انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ پھر وہ مایوس بھرے لہجے میں کہنے لگی، یہ تمہارے کہنے پر میں نے ایک دوسری جنزاد سے شادی کر لی، لیکن آج بھی میرے دل میں تم بسے ہو۔ اس کی بات پر نہ جانے کیوں میرا دل بھی بھر آیا تھا۔ کہیں نہ کہیں میں بھی اس جنزادی کو پسند کرنے لگ گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ یہاں کا راستہ بہت خطرناک ہے، چلو میں تمہیں تمہارے گاؤں تک چھوڑ آتی ہوں۔ اب وہ اس شادی کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ رہی تھی۔ میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں اس کا شوہر جنزاد نہ دیکھ لے اور وہ میرا دشمن بن جائے، لیکن شکر تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ہی اپنے باپ سے کہا تھا کہ تمہیں بہت اچھا انعام دینا، جس سے تمہارے چہرے کی ساری اداسی دور ہو جائے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جیسے ہی گاؤں آیا تو اچانک وہ غائب ہو گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلی گئی ہے۔ اب میں گھر آ گیا تھا۔ آدھی رات کو ابا اماں سمیت ساری بہنیں مجھے دیکھ کر حیران تھیں کہ میں اچانک گھر کیسے واپس آ گیا، وہ بھی شہر سے۔ ابا پریشانی سے کہنے لگے کہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں، کہیں تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ ہوٹل کے مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا کیونکہ میں نے ایک چھٹی کی تھی۔ وہ پوٹلی میں اپنے پاس چھپا چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس میں ایسا کیا ہے جس سے میری قسمت بدل جائے گی، لیکن پھر بھی میں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر جیسے ہی سارے گھر والے سو گئے تو میں نے چپکے سے اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں تو خوبصورت زیورات بھرے ہوئے تھے جو یقیناً شہنشاہ جنات نے مجھے اسی جنزادی کے کہنے پر دیے تھے۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ پل بھر میں میری قسمت ایسے بدل جائے گی، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اب میں اسے اپنے بہت سارے خواب پورے کر سکتا تھا۔ پوری رات میں اسی جنزادی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کیا تھا اگر وہ ایک جنزادی تھی؟ کاش میری اس سے شادی ہو جائے۔ لیکن وہ اس دن اپنے قبیلے سے فرار ہوئی تھی جس دن اس کی بارات آ چکی تھی۔ ایسے میں شاید میں اس شہنشاہ جنات کو ناراض کر دیتا تو سارے قبیلے کے جنات میرے پیچھے لگ جاتے تو مجھے سکون سے رہنے بھی نہیں دیتے، کیونکہ میں جنات کا بدلہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ پھر دوسرے ہی دن میں شہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں وہاں کوئی زمین خریدنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنا پہلا خواب پورا کرنے کا خیال آیا تھا، اس کے بعد ہی میں اپنے سارے خواب پورے کر سکتا تھا۔ اماں ابا سمیت سب حیران تھے کہ میں واپس شہر کیوں جا رہا ہوں، جبکہ ہوٹل کے مالک نے تو مجھے نوکری سے نکال دیا تھا۔ لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں انہیں ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں اپنا ہوٹل پورا تعمیر کر لوں گا، جب ہی ابا کو واپس شہر لے جاؤں گا، انہیں اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا کہ آج میں نے اپنی خواہش پوری کر لی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کون سا راز چھپا ہے، اور یہ راز ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا۔ اب میں شہر آ گیا اور اس زیورات میں سے تھوڑا سا حصہ بیچ کر اس سے زمین خرید لی اور اپنا ہوٹل بنانے کا کام شروع کر دیا۔ چپکے چپکے کام کر رہا تھا، ساتھ ہی گھر میں بھی تھوڑا تھوڑا پیسہ بھجواتا رہا۔ یوں ہوٹل بن کر تیار ہو گیا۔ آج اس کا افتتاح کرنے کا دن تھا، لیکن میں اس جنزادی کو ایک بار اس ہوٹل کو دکھانا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی میرا خواب پورا ہوا تھا۔ پھر اس رات میں شہنشاہ جنات کے قبیلے کے اندر چلا آیا۔ میں نے دیکھا سامنے ہی وہ خوبصورت محل تھا جو صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار یہاں آ چکا تھا۔ سامنے ہی وہ جنزادی کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ تو کیا وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے؟ جب میں اس کے سامنے گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں اس قبیلے کو چھوڑ کر آ گئی ہوں کیونکہ میں اپنی شادی سے خوش نہیں تھی، اور جنات بہت ظالم اور شیطان فطرت ہے۔ یہ سچ کہہ رہی ہے۔ اچانک ہی ایک بھاری آواز اس کے پیچھے ابھری تو میں حیران رہ گیا۔
وہ شہنشاہ جنات تھا جو بہت اداسی سے کہنے لگا کہ میرا فیصلہ بہت غلط ثابت ہو گیا۔ وہ جنات بہت ہی شیطان صفت تھا، اس نے میری بیٹی پر بہت ظلم کرنا شروع کیے، تو میں اسے واپس اپنے قبیلے میں لے آیا۔ اب میری بیٹی یہاں سکون میں ہے۔ میں اس شہنشاہ جنات سے کہنے لگا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، ورنہ آپ کی بیٹی کی پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں کیونکہ میں نے اپنا بہت بڑا ہوٹل تعمیر کروایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے اس ہوٹل کا افتتاح کرے، کیونکہ اسی کی وجہ سے آج میرا خواب پورا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ جن ذاتی بہت خوش ہوئی، فوراً ہی میرے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ یہ رات کی تاریکی میں چھپ کر اپنے ہوٹل کا افتتاح ایک جنزادی سے کروایا تھا، کیونکہ کچھ بھی تھا اسی کی وجہ سے آج میرا یہ ہوٹل تعمیر ہوا تھا۔ پھر جب وہ پلٹ کر میرے سامنے سے جانے لگی تو میں نے اسے آواز دے کر روکا اور کہنے لگا، تم مجھ سے ملاقات کرتی رہنا، تم بہت اچھے دل کے مالک ہو۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی، پھر کہنے لگی کہ میں تمہارے ہوٹل میں ضرور کھانا کھانے آؤں گی، جو صرف تم میرے لیے تیار کرو گے۔ اس کی بات پر میں خوش ہو گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنے قبیلے میں لوٹ گئی۔ دوسرے دن میں اپنے ابا کو لے کر آیا تھا اور میرے ساتھ سارے گھر والے بھی تھے۔ اب میں نے ابا سے کہا کہ ہم کبھی واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں پر ہی گھر بنائیں گے جیسے ہوٹل بنایا ہے۔ ابا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے، مجھے سچ بتاؤ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ کیونکہ یہ ہزاروں روپے نہیں بلکہ لاکھوں روپوں میں تعمیر ہوا ہوگا۔ ابا کو مجھ پر شک تھا کہ میں شہر آ کر کسی غلط کام میں تو نہیں پھنس گیا۔ پھر اس رات میں نے ابا کو حقیقت بتائی۔ میں ان سے کہنے لگا کہ ابا، آپ نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی کہ کس طرح ایک دن کسی جنات کی شادی میں جا کر آپ کھانا بنا کر آئے تھے اور اس نے آپ کو قیمتی تحفہ بھی دیا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ ابا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب میں نے انہیں پوری بات بتائی تو وہ سن کر حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، کیا سچ میں تم کئی دفعہ اس جنات کے قبیلے میں جا چکے ہو؟ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں ابا سے کہنے لگا، ابا، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ نیک جنات ہیں۔ وہ دوسرے انسانوں کی مدد کرتے ہیں جو مدد کے مستحق ہوتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے میری مدد بھی کی۔ پھر اماں خوش ہو کر کہنے لگی کہ وہ جنات جس پر مہربان ہو جائیں سمجھ لو ان کی قسمت بدل جاتی ہے، اور دیکھو تمہارا بھی خواب پورا ہو گیا۔ پھر میرے ہوٹل کا آغاز ہو گیا اور پہلے دن وہاں گاہکوں کی بھیڑ لگ گئی کیونکہ اس جگہ پر دوسرا کوئی ہوٹل بھی موجود نہیں تھا۔ ایسے میں ابا اور میں مل کر اس ہوٹل پر کام کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جب زیادہ مانگ بڑھ گئی تو ہم نے ملازم بھی رکھ لیے۔ یوں دھیرے دھیرے کر کے حالات بدلنے لگے۔ پھر میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئیں اور دونوں تو ابھی بہت چھوٹی تھیں، لیکن اماں ابا کا اصرار تھا کہ اب میں شادی کر لوں کیونکہ کافی وقت گزر گیا تھا اور ہم نے بہت زیادہ ترقی بھی کر لی تھی۔ گاؤں والے کبھی کبھار ہمارے ہوٹل میں کھانا کھانے آتے تو انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ ہم جو کبھی نائی تھے، گاؤں والوں کے لیے جو ایک حقیر پیشہ تھا، اس پیشے کو اپنا کر ہم نے کیسے حالات بدل لیے تھے۔ خوب محنت اور صبر کے ساتھ کچھ لوگ خوش نظر آتے تو کچھ حسد کرتے۔ اماں کا اصرار تھا کہ اب مجھے بھی کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر اسے شادی کر لینی چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں میرا کسی لڑکی سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی خیال آتا کہ میں اسی جنزادی سے ملنے جاؤں جو اتنے سال میں ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آئی۔ نہ جانے اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہوگی۔ دل دعا کرتا تھا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، کیونکہ اس کا مجھ پر بہت احسان تھا۔ پھر ایک رات مجھے اس سنسان راستے پر ایک جوڑا گزرتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی اس کی ہنسی کی آواز آئی تو میں اس کی ہنسی کی آواز سن کر چونک گیا۔ یہ کچھ جانی پہچانی سی آواز تھی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ تو وہی جنزادی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ میری آنکھوں میں سوال محسوس کر کے وہ جنزادی کہنے لگی کہ یہ میرا شوہر ہے، اب پہلے سے بہت بدل گیا ہے اور مجھے خوش رکھتا ہے۔ میں بھی اپنے قبیلے کی ملکہ بن گئی ہوں اور پورے قبیلے کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ اسے یوں خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہو گیا۔ پھر میں نے دوسرے دن اماں کو کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکی کو تلاش کر کے میری اس سے شادی کر دے۔
کیونکہ میری کوئی پسند نہیں تھی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں آج بھی اس جنزادی کا خوبصورت چہرہ آباد تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔